بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو میرے بہن بھائیو، آج کی جو میرا موضوع ہے وہ حالات حاضرہ سے بہت مطابقت رکھتا ہے کہ آج کل جو میرا جسم میری مرضی کے ایک بدبودار اور ایک فرسودہ اور ایک واحیات قسم کا نعرہ لے کر جو عورتیں نکلی تھیں، اب وہ دوبارہ میرا جسم میری مرضی عورت کے حقوق کے نام کے اوپر اور عورت کو اپلفٹ کرنے کے نام کے اوپر دوبارہ ہمارے معاشرے کے اندر نمودار ہو۔ تو چونکہ میرا آج کی جو ویڈیو ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ میں بجائے کہ ان عورتوں اور ان مغرب زدہ عورتوں اور ان مغرب کے معاشرے سے متاثر لوگوں کے اوپر بحث کروں یا ان کے اوپر کچھ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھوں، وہ آپ سب جانتے ہیں۔ میں اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے دین کے مطابق جو عورتوں کو مقام دیا گیا ہے، میں اس کے بارے میں، اور جو خاص طور کے اوپر اللہ کے نبی نے بیٹیوں کو جو مقام دیا ہے، میں اس کے اوپر جو ہے نا وہ اپنا نقطہ نظر پیش کروں گا، تاکہ جو کچھ لوگ اور کچھ جو معصوم کہہ لیں یا وہ نادانی میں اپنے دین سے ہٹ کر اور مغرب کو جو ہے نا وہ اپنا ایک سیویئر سمجھ رہے ہیں، یا مغرب کے جو ہے نا وہ سو کالڈ معاشرے کے اندر وہ جو سمجھتے ہیں کہ یہیں پر جو ہے نا ہمارے مسائل کا حل ہے، تو وہ ذرا ایک نظر اپنے دین کی طرف دہرائیں تو ان کو پتہ لگے گا کہ اسلام نے عورت کو کتنا اپلفٹ کیا۔ میں چند حدیث رکھ کر اپنی بات کو کنکلوڈ کروں گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ سب سے پہلے تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو، اللہ کے نزدیک عورت کا مقام اس قدر بلند ہے، اللہ نے ہر لحاظ سے عورت کو پروٹیکٹ کی ہے۔ اللہ کے دین نے، اللہ کے نبی کے دین نے ہر لحاظ سے عورت کو پروٹیکٹ کیا۔ سب سے پہلے تو ہم ایک پروٹوکول لے کر چلیں جو اللہ اور اس کے رسول نے امت کی عورتوں کو دیا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں، اپنی صاحبزادیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو وہ اپنی چادریں اوڑھ کر رکھیں۔ یہ تو عورت کو پروٹیکشن دی۔ ظاہری سی بات ہے، جو چیز پروٹیکٹ کی جانے کے قابل ہے اس کو پروٹیکشن دی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بیٹیوں کو اور ان کی پرورش کے بارے میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس بندے نے 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں یا 2 بیٹیوں 2 بہنوں کا بار اٹھایا، ان کی اچھی تربیت کی، اچھا سلوک کیا، ان کا نکاح کر دیا، تو بے شک اللہ اس کے بدلے اس شخص کو جنت دے گا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کسی کی ہاں بیٹی ہو اسے خوب آداب سکھائے، اسے تعلیم دینے کے لیے کوشش کرے، تو اس کے لیے آرام اور آسائش پیدا کرے، تو وہ بیٹی اس کے لیے جنت میں جانے کا باعث بنے گی اور جہنم کی آگ کے آگے اس کے لیے ہار بن جائے گی۔ یہ تو ہمارا دین سکھا رہا ہے کہ بیٹی کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو اسلوب اپنایا بیٹیوں کے بارے میں، آپ دیکھیے کہ قرآن نے جب ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ میں جسے چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹی۔ اب آپ دیکھیں انسا کا ذکر پہلے ہے اور ذکور کا بعد میں، یعنی بیٹیوں کا پہلے ہے۔ تو کیوں؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر بیٹیوں کا تذکرہ پہلے کیا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ قرآن کے اندر کوئی بھی چیز بغیر ترتیب کے اور بغیر وجہ کے نہیں آتی۔ تو عرب کا وہ معاشرہ جہاں پر عورتوں کے کوئی حقوق نہیں تھے، جہاں پر عورتوں کو جو ہے نا وہ بالکل ایک انتہائی نچلے درجے کی مخلوق سمجھا جاتا تھا، تو اللہ نے اس معاشرے کے اندر عورتوں کو اہمیت دینے کے لیے بیٹیوں کا تذکرہ پہلے کیا۔ تو میرے بہن بھائیوں، آج کے کچھ لوگ جو دین اسلام سے دور ہیں، وہ بیٹیوں کی پیدائش کو جو ہے وہ آج بھی عرب کے جاہل معاشرے کی جو علامتیں جو ہے نا وہ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنے دین کو سیکھنے اور اپنے دین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھیں، جب ہم اپنی بیٹیوں کو اپنے لیے باعث نجات سمجھیں۔ ایک حدیث سنا کر میں اپنی بات کو کنکلوڈ کروں گا کہ جب ایک دفعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے، ان کے شاگردوں میں سے شاگرد تھے، ان کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوئیں تو پریشان رہنے لگے۔ تو جب امام احمد بن حنبل کو جب بات معلوم ہوئی، چونکہ امام احمد بن حنبل بھی بیٹیوں کے باپ تھے، تو انہوں نے ایک بہت ہی کمال کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے
کہ انبیاء کرام بھی بیٹیوں کے باپ ہوا کرتے تھے، انبیاء کرام بیٹیوں کے باپ ہوا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے نا، پھر شعیب علیہ السلام کی وہ دو بیٹیاں، وہ بوڑھا باپ، اس کے سہارا بننے والی وہ دو بیٹیاں، وہ پھر ان میں سے ایک بیٹی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں آئی۔ اور پھر آپ تذکرہ کریں کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ یا اللہ مجھے ایک بیٹا عطا کر کہ جس کو میں تیری خدمت میں دے دوں گی، تو اللہ نے ان کو مریم بنت عمران جیسی بیٹی عطا کی، جو کئی ہزار کئی لاکھ بیٹوں سے جو ہے نا وہ برتر و افضل ہے، کہ جن کے بطن سے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے باوقار اور برگزیدہ نبی پیدا ہو۔ تو ہمیں بیٹیوں کو جو ہے نا وہ اپلفٹ کرنے کی ضرورت ہے، بیٹیوں کے مقام کو، ان کے وقار کو، اور بیٹیوں کی پیدائش کے اوپر ہمیں خوشی منانی چاہیے۔ اللہ کے نبی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ان کا پروٹوکول دیا کرتے تھے، ان کی آمد پر اپنے چادر بچھایا کرتے تھے، خود کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر عورت کو اس کا جائز حق دیں، اور ہم خود بھی جو ہے نا اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق جو ہے نا اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ اللہ ہمیں جو ہے وہ ان باتوں پر عمل کرنے